بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل یعنی اپنے فرزند سے ملاقات کی تو آپ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں یہاں پر ایک گھر کی تعمیر کروں، اس سے مراد کعبہ شریف ہے۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر بنیاد جو ہے یہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہی نے رکھی تھی، لیکن طوفان نوح میں اس کا سارو نام و نشان ختم ہو چکا تھا، مٹ چکا تھا۔ اب اللہ کے حکم سے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص اسی مقام پر فرشتوں کے اشارے کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے صاحبزادے اور فرزند ہے، جن کا واقعہ اب تک آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کام میں شامل رہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے جب اونچائی کی ضرورت پڑی تو حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند، اپنے نور نظر حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ بیٹا کوئی ایسی چیز لاؤ کہ جس کے اوپر میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیوار کو اور اونچائی تک لے جا سکوں۔ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے کی طرح اس زمانے میں اس طرح کے وسائل تو تھے نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سن کر آپ آگے جانے لگے۔ جو مکہ مکرمہ کی اس وقت کی جو آبادی تھی وہاں سے آگے بڑھے تو آپ کو جاتے ہوئے حضرت جبرائیل ملے۔ جبرائیل نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انسانی شکل میں آئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے کسی چیز کی تلاش ہے، کسی پتھر وغیرہ کی تلاش ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر میرے والد خانہ کعبہ کی تعمیر کر سکیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دو پتھروں کی نشاندہی کرتا ہوں، وہ دونوں پتھر لے جاؤ اور وہ اس کے ذریعے سے تم اپنا کام نکالو۔ تو ابو قبیس پہاڑی کے ایک پہاڑی وہاں پر مکہ مکرمہ میں، حضرت جبرائیل وہاں لے کر گئے اور کہا کہ یہ دونوں پتھر ہیں۔ یہ دونوں پتھر کون سے پتھر ہیں؟ اس میں سے ایک پتھر، یہ دونوں پتھر اصل میں حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جب جنت میں آپ دنیا میں تشریف لائے تھے تو جنت سے لے کر آئے تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ایک پتھر کو تو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا دینا اور دوسرے پتھر کے اوپر تمہارے والد کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ وہ دونوں پتھر حضرت اسماعیل وہاں سے ابو قبیس پہاڑی کے اوپر سے لے کر آئے اور اپنے والد کو پیش کی اور کہا کہ ایک حکم یہ ہے کہ ایک پتھر کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا دیں اور ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ خانہ کعبہ کی دیوار کی تعمیر کریں۔ تو جس پتھر کے اوپر آپ کھڑے ہو کر یعنی حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیوار کی تعمیر فرما رہے تھے، تعمیر کے دوران اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کے مقدس پیروں کے نشان آ گئے۔ آج جو آپ سن رہے ہیں یا اگر اللہ نے آپ کو حج کی سعادت دی ہے، عمرے کی سعادت دی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہاں پر ایک جالی نما ہے، جالی کے ذریعے سے گھیر دیا کہ اس کے اندر ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ وہی پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور تعمیر کے دوران اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس پیروں کے نشان آ گئے تھے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کا مطلب ہوا ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، کیونکہ آپ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی آپ نے تعمیر کی تھی، اس لیے اس کا نام مقام ابراہیم پڑ گیا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس پیروں کے نشانات موجود تھے، کافی زمانے تک موجود تھے۔ اب حجاج کرام، حاجی صاحبان جو جاتے ہیں، جنہوں نے غور سے قریب سے دیکھا ہوگا تو انہوں نے آ کر بتایا کہ اب تھوڑا تھوڑا نشان رہ گیا، کیونکہ ایک مدت ہو گئی ہے، ہزاروں سال گزر گئے۔ تو یہ وہ مقدس پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے، حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے،
لیکن چونکہ اللہ کے ایک نبی سے پیغمبر کے مقدس پیرو سے اس کو نسبت حاصل ہو گئی، تو اس کو مقام ابراہیم سے منسوب کر دیا گیا، اور حکم یہ ہے کہ وہاں پر جو حضرات حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں 2 رکعت کم سے کم نماز ادا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جن چیزوں کا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے پیغمبروں سے، اللہ کے رسولوں سے، اللہ کے ولیوں سے جن چیزوں کا تعلق ہو جاتا ہے، جن چیزوں کی نسبت ان سے جڑ جاتی ہے، وہ چیز مقدس ہو جاتی ہے، باعظمت ہو جاتی ہے، اس کے اندر شرافت آ جاتی ہے۔ یہ تو پتھر ہے، یہ اور بات ہے کہ جنتی پتھر ہے، لیکن اس کو جنتی پتھر سے مشہور اور معروف نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مقام ابراہیم سے کیا گیا کہ حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ تو حضرت ابراہیم کے مقدس پیروں سے اس پتھر کو نسبت حاصل ہو گئی، تو اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کا نام رکھ دیا گیا مقام ابراہیم، اور حاجی صاحبان وہاں جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا پتھر جو تھا جس کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب لگانے کا حکم دیا گیا تھا، وہ کون سا پتھر تھا؟ اس پتھر کو آج کی زبان میں کہتے ہیں حجر اسود۔ حجر کے معنی عربی میں پتھر کے آتے ہیں، اور اسود کے معنی کالے کے آتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ یہ پتھر اب کالا ہو چکا ہے۔ حجر اسود چونکہ اب یہ پتھر جو ہے کالا ہو چکا ہے، اس لیے اس کا نام حجر اسود پڑا، باقی یہ کالا نہیں تھا۔ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ بہت صاف شفاف، بہت ہی دودھ کی طرح سفید تھا یہ۔ حاجی صاحبان جو گئے انہوں نے اس پتھر کو جو بوسہ دیا، عمرہ کرنے والے جو گئے انہوں نے جس پتھر کو بوسہ دیا، تو اس پتھر نے ان حاجیوں کے اور عمرہ کرنے والوں کے گناہوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ یہ ہمارے آپ کے اور حاجیوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ پتھر کالا ہو گیا، اور اب اس کا نام حجر اسود یعنی کالا پتھر پڑ گیا ہے، پہلے کالا نہیں تھا۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، تو اس کا نام مقام ابراہیم پڑ گیا۔ اور دوسرا پتھر جو خانہ کعبہ سے نصب کیا گیا تھا، جس کو آج حجر اسود کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو لے کر پھر ابو قبیس پہاڑی کے اوپر لے کر گئے، اور اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے آواز لگائی کہ اے لوگو، یہ گھر اللہ کا ہے، اور اس گھر کی زیارت کے لیے اور طواف کے لیے اور حج کے لیے یہاں آؤ۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت تک جتنی روحیں انسانی شکل میں آنے والی تھیں، ان سب روحوں نے جتنی مرتبہ لبیک لبیک کہا، ان روحوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ حج کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اور جن روحوں نے اس وقت لبیک نہیں کہا حضرت ابراہیم کی صدا اور آواز لگانے پر، ان کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، اور ہماری روحوں کو اللہ تعالیٰ وہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہماری روحیں بھی ان روحوں میں شامل ہوں کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا لگانے پر لبیک کہا تھا۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ اس پتھر کو ابو قبیس پہاڑی سے لے کر آئے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے اس کو نصب کر دیا۔ تو اس پتھر کو حاجی صاحبان چومتے ہیں، اور اس کے چومنے کی وجہ سے وہ اس پتھر نے حاجیوں کے گناہوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا، اس کی وجہ سے وہ پتھر کالا ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس پتھر کو، جس کو حجر اسود کہتا ہے، جب وہاں رکھا تو اس کی چمک اتنی تھی، اس کی روشنی اس سے اتنی نکل رہی تھی، کافی دور دور تک اس کی روشنی جا رہی تھی۔ تو جہاں جہاں تک اس کی روشنی گئی وہاں تک حد قائم کر دی گئی۔
آج جو حد بولتے ہیں کہ یہاں سے عمرہ احرام باندھتے ہیں عمرے کا یا حج کا، تو وہ حد بندی جو کی گئی ہے وہ اسی روشنی کے مطابق، جہاں تک اس کا اجالا، اس کی چمک، اس کی روشنی اس پتھر کی پہنچی، وہاں تک حد بندی کر دی گئی ہے۔ تو وہیں سے حجاج کرام کو، عمرہ کرنے والوں کو وہاں سے احرام باندھ کر آگے آنا پڑتا ہے، چونکہ اب وہ علاقہ اور وسیع و عریض ہو گیا ہے۔ تو اب میقات، جس کو میقات بھی کہتے ہیں، تو اب میقات کی سرحد جو ہے اور آگے تک بڑھا دی گئی ہے۔ جو حاجی صاحبان جاتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اور دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ اس مقدس پتھر کو بھی ہم دیکھ کر آئیں، ان دونوں مقدس پتھروں کو بھی ہم دیکھ کر آئیں، اور خانہ کعبہ کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اس پہاڑی کو بھی دیکھیں، اور ان مقدس مقامات کو بھی دیکھیں جہاں یہ سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے ویڈیو اچھی طرح سے اگر آپ نے سن لی اور یہ ساری یادیں آپ نے تازہ کر لی، اور اس کے بعد آپ میں سے جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت بخشے، جب آپ وہاں جائیں گے اور یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں، دماغ میں بسی رہیں گی، تو انشاءاللہ جب آپ پھر وہاں کی سیر فرمائیں گے، وہاں کے ان مقدس مقامات کی زیارت کریں گے، تو آپ دیکھنا پھر آپ کو لطف آئے گا۔ تو یہ بندہ عبداللہ نعیمی آپ کی خدمت میں اسی لیے یہ ساری باتیں پیش کر رہا ہے، تاکہ آپ یہ پہلے سن لو، اور جب آپ ان مقامات کی زیارت کرو تو آپ کو لطف آئے۔ یا جو حضرات وہاں دیکھ چکے ہیں، اب وہ اگر یہ واقعہ سنیں گے، اس طرح سارے واقعات سنیں گے اور یہ باتیں سنیں گے، تو انشاءاللہ ان کا ایمان اور تازہ ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان واقعات کو سنیں، کہ یہ کوئی اخباری کہانی یا دنیاوی واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن و حدیث کا ایک نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ خود بھی اس واقعے کو بار بار سنیں، اور میرے اس چینل کو، عبداللہ نعیمی آفیشیل چینل کو، اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اس کو فالو بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اپنے دوستوں تک، اپنی ماں بہنوں تک اور دوسرے افراد تک خوب اس کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ سارے مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور حج اور عمرہ کے بھی اللہ تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔